اتخذوا من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسرونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، اور ان معبودوں سے اللہ سے محبت کرنے کی طرح محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے اللہ ہی سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کروں۔ اس سے پہلے چند تمہیدی کلمات سماعت فرمائیں۔ بحمدہ تعالی ایک بار پھر اللہ عز و جل کا مہینہ ماہ مبارک رمضان المبارک ہمارے درمیان تشریف لانے والا ہے۔ اللہ عز و جل خیر کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچائے اور خوب اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ اور یہ اللہ کا ایک فضل اور ہے کہ اب رمضان المبارک کا مہینہ چند سالوں تک موسم بہار یعنی سردیوں کے موسم میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے اس ماہ کو شمسی مہینوں کے 12 مہینوں میں گردش کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ شمسی مہینہ جسے ہم اور آپ انگریزی سال بھی کہتے ہیں، عیسوی سال بھی کہتے ہیں، اور قمری مہینہ یعنی چاند کا مہینہ جسے ہم اسلامی مہینہ اور ہجری مہینہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ
اللہ تبارک و تعالی کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے، حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کا فیضان شمسی مہینوں میں گردش کرتا رہتا ہے تاکہ ہر مہینے کو رمضان کا فیضان مل جائے۔ جیسے ابھی رمضان المبارک فروری اور مارچ میں آئے گا، گزشتہ سال اور پیچھے چلا جائے گا، اس طریقے سے رمضان المبارک ہر مہینے میں گردش کرتا رہتا ہے تاکہ شمسی مہینوں کے ہر مہینے کو رمضان کا فیضان ملتا رہے۔ اور علماء ایک حکمت اور بیان کرتے ہیں کہ رمضان المبارک عبادات و ریاضات کا مہینہ ہے، اور یقیناً عبادتیں اور ریاضتیں ادا کرنے میں بندے کو مشقت ہوتی ہے، اور رمضان میں ایک خاص عبادت جسے ہم روزہ کہتے ہیں، یہ بھی کچھ مشقتوں کا ایک سبب بنتا ہے، چونکہ آدمی کو صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، جو کچھ موسم میں تو آسانی سے گزرتا ہے اور کچھ موسم میں مشقت کے ساتھ گزرتا ہے۔ تو ہر مہینے میں اللہ عز و جل کے لیے بندوں کے لیے ایک آزمائش کو گزارنے کا ایک معاملہ ہو جائے تاکہ بندے ہر موسم میں اللہ کی اطاعت کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ کہ ایسا نہیں کہ سردیوں کے چھوٹے دنوں میں تو روزہ رکھ لیں اور گرمیوں کے بڑے دنوں میں روزہ نہ رکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 ماہ میں ان کو یہ روزے عطا فرمائے، اور چند سال ہر مہینوں میں یہ روزے گردش کرتے رہتے ہیں، اور مسلمان اللہ کی طرف سے دی ہوئی اس آزمائش میں کامیاب ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ بہرحال رمضان کا مہینہ چاہے سردیوں میں ہو چاہے گرمیوں میں ہو، ہر اعتبار سے مسلمانوں کے لیے بڑی رحمت کا مہینہ ہے، اور جتنا وقت اللہ عز و جل کی عبادتوں میں گزر جائے اتنا ہی زیادہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ گرمیوں میں روزہ لمبا ہوتا ہے تو ایک لمبے دن کی مسافت اللہ کی عبادت میں گزرتی رہتی ہے، اور سردیوں میں رات لمبی ہوتی ہے تو ایک لمبی رات کی عبادت مسلمانوں کو میسر ہوتی ہے۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی اپنے شب و روز دن اور رات حقیقت میں اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اور آپ اپنے اس مبارک وقت کو اگر ایسے ہی فضولیات میں گزار دیں تو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ حقیقت میں ان راتوں کے مزے وہ لیتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کی سعادتیں عطا فرمائی ہے۔ پروردگار عالم رمضان المبارک کی ان سردیوں کی لمبی راتوں میں ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک جیسے ہی آتا ہے اللہ کی رحمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل اپنی رحمت کے خزانے کھول دیتا ہے۔ احادیث مبارکہ کا ایک
اختصار آپ کی خدمت کے پیش نظر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور یہ دروازے رمضان کی آخری رات تک کھلے رہتے ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کی بڑی رحمت ہوتی ہے کہ بندوں کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، مقبول ہوتی ہے، اور رب عز و جل کی چھماچم رحمتیں بندوں پر برستی رہتی ہیں۔ ایسی حدیث پاک میں ہیں کہ اگر رمضان المبارک میں بندہ ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک سجدے پر 1500 نیکیاں اسے عطا فرماتا ہے، اور سرخ یاقوت کا گھر اس کے لیے جنت میں بنا دیتا ہے۔ اور جو شخص رمضان کے آتے ہی اس کا پہلا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے پر ایک مرتبہ اپنی نظر رحمت فرما دے اس کو کبھی عذاب نہ دے گا۔ 10 لاکھ ان گناہگاروں کو جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، ہر روز افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ گناہگاروں کی اللہ مغفرت فرماتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں جب جمعہ کا دن آتا ہے تو جمعرات کو سورج غروب ہونے سے لے کر جمعہ کے سورج غروب ہونے تک جو جمعہ کا دن اور رات کہلاتے ہیں، اس کی ہر گھڑی میں اللہ تبارک و تعالی ہر دن کے برابر گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً رمضان المبارک کا یہ ماہ مبارک جب آتا ہے، ہم چونکہ اہل ظاہر ہیں، ہماری نظر صرف ظاہر پر ہوتی ہے کہ رمضان آئے گا، مسلمان محلوں میں علاقوں میں رونقیں بڑھ جائیں گی، مسجدوں کی آمد و رفت بڑھ جائیں گی، ہم ان ظاہری چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو اہل نظر ہیں وہ اللہ کی ان باطنی رحمتوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، جس سے ہماری نظر دیکھنے سے قاصر ہیں۔ لیکن احادیث مبارکہ میں جو فرمایا گیا، جس کا اختصار اور مختصر الفاظ میں آپ نے جو چند فضیلتیں سماعت کی، ہم چونکہ مسلمان ہیں، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر ہمارا ایمان ہے، اس لیے ان کے ان فرمانات کو سن کر اور یاد رکھ کر ہم بھی اپنے دلوں میں وہ خوشیاں بھر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی رحمتیں ہمیں عطا فرمائے گا، اتنی نعمتیں اس کی ہمیں ملیں گی، اتنے گناہگار بخشش کا پروانہ اللہ کی بارگاہ سے حاصل کریں گے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمانات پر یقین کرتے ہوئے اگرچہ ہماری نظریں ان مشاہدات سے قاصر ہیں، لیکن ہم اپنے دلوں میں ان خوشیوں کو اجاگر کر سکتے ہیں، ان خوشیوں کو بھر سکتے ہیں۔ اور یقیناً جب بندہ کسی خوشی کی بات کو دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے۔
تو رمضان کے آنے کی خوشی نہ اس حد تک کہ رونقیں بڑھ جائیں، محلے آباد ہوں، مسجدیں آباد ہوں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات کو سماعت کر کے اس حد تک خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ کی کتنی رحمتیں ہم پر برسیں گی۔ حقیقت میں اگر رمضان کے آنے کی حقیقت ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے تو پھر ہم یہی تمنا کریں کہ کاش اللہ تعالیٰ پورا سال رمضان فرما دے۔ بہرحال رمضان المبارک میں اللہ کی عبادتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یوں تو پورے سال عبادات اور ریاضات کرنے کی سعادت ہمیں ملتی ہے، 5 وقتہ نماز ہے، ہر آدمی کا زکوٰۃ کا نصاب کا سال جب پورا ہوتا ہے تو کوئی ضروری تو نہیں کہ رمضان ہی میں وہ مالک نصاب ہوا ہو، بلکہ سال میں جب بھی وہ مالک نصاب ہو اس وقت اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ حج کی فرضیت سے وہ سرشار ہو کر فرضیت حج کو ادا کر کے اس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ متعدد مہینوں میں متعدد عبادتیں اور ریاضتوں کی سعادتیں ہمیں ملتی رہتی ہیں، لیکن جب رمضان آتا ہے تو خصوصیت کے ساتھ چند عبادتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک ہے روزہ، ایک ہے تراویح، اور ایک ہے قراءت قرآن یا سماعت قرآن۔ یہ 3-4 ایسی عبادتیں ہیں جن کو رمضان المبارک میں بڑے اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، میں نے پہلے بتایا کہ عبادت میں مشقت ہوتی ہے، عبادات کو ادا کرنے میں مشقت ہوتی ہے، دل بھی جلدی سے مطمئن نہیں ہوتا، اور طرح طرح کے بہانے بھی ہم سے ہو جاتے ہیں۔ ایک کثیر تعداد ایسی ہے جو روزوں کی روحانیت کو نہ سمجھ کر طرح طرح کے بہانے بنا کر اپنے آپ کو روزوں سے محروم رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ کوئی کہتا ہے شوگر کا عارضہ لاحق ہے اس لیے میں روزہ نہیں رکھ پاتا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میرا کام بڑی مزدوری کا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اس لیے روزہ نہیں رکھ پاتا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ مجھے کمزوری رہتی ہے اس لیے میں روزہ نہیں رکھ پاتا ہوں، اور کوئی ڈاکٹروں کی باتوں کا بہانہ بنا کر اپنے آپ کو روزوں سے محروم کر دیتا ہے۔ بہرحال اس قسم کی بھی ایک تعداد شہروں میں اور دیہاتوں میں پائی جاتی ہے۔ بہت سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، اور روزہ نہیں رکھتے تو اسی وجہ سے تو مسلمان علاقوں میں کھانے پینے کی ہوٹلیں، پان کے گلے اور چائے کی دکانیں کھلی رہتی ہیں، جبکہ ایک مسئلہ سماعت کریں کہ مسلمان محلوں میں رمضان کے مہینے کے اندر کھانے پینے کی دکانیں، جس کو اسی وقت کھایا جائے، ہاں اگر کوئی سبزی مل رہی ہے، فروٹ مل رہا ہے، یہ کھانے پینے کی دکانیں نہیں ہیں۔ کھانے پینے کی دکان سے مراد ہوٹلیں، چائے کے گلے، پان کے گلے، مسلمان علاقوں میں دن میں ان کو اپنی دکانوں اور ہوٹلوں کو کھولنا ناجائز ہے۔ اس طریقے کا کام کرنا کہ جس سے رمضان المبارک کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے نکلے اور مسلمان کھلے عام وہاں بیٹھ کر اللہ عز و جل کی حکم کی نافرمانی کر رہے ہوں، ہوٹل والا، پان کے گلے والا اس کا سبب بنے، یہ رمضان المبارک کی ہتک اور رمضان المبارک کی نااہمیت کو بتانے کے مترادف ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ناجائز ہے
کہ مسلمان علاقوں میں لوگ اس قسم کی دکانیں اور ہوٹلوں کو کھول کر بیٹھے. اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ اس بات کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی ادب و احترام اور اس کی عزت و تعظیم کو کم کرنے کا سبب نہ بنے کسی بھی طریقے سے. ان ہوٹلوں پر نہ جائیں، ان پان کے گلوں پر نہ جائیں، تو خود بخود وہ بند ہو جائیں گی. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو ہوٹل کے مالک ہوتے ہیں وہ مسلمان ہی ہوتے ہیں، اور مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جو اپنے رب عز و جل کے حکم کے آگے اپنے سر کو خم کرنے والا ہو، جھکا دینے والا ہو. پھر بھلا وہ اپنے رب عز و جل کے اس فرمان سے دور ہوتا ہوا کیوں نظر آتا ہے؟ اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح سے سماعت کر لیں اور ان سے دور رہنے کی کوشش کریں. اگر ہو سکے مسلمان اپنے اندر یہ طاقت اور قوت رکھتے ہوں کہ ہم اللہ عز و جل کے احکام پر عمل کرانے کے لیے اپنے علاقوں میں سختی کر سکتے ہیں یا اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے ان ہوٹلوں کو بند کرا سکتے ہیں، تو مسلمانوں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی وجہ سے یہ لازم ہوگا کہ وہ اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے ایسی ہوٹلوں کو، ایسے پان کے گلوں کو بند کرانے کی کوشش کریں، تاکہ مسلمانوں کا محلہ جس طریقے سے مسلمانوں کی ایک عادت و اطوار سے نظر آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اسی طریقے سے ان کے ماحولیات سے بھی نظر آئے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیزیں بڑی مشقت والی ہے. ایک کاروبار کرنے والا تو اپنے نفع کو سوچتا ہے، ایک دکان چلانے والا اپنے فائدے کو سوچتا ہے، ایک عبادت سے جی چرانے والا اپنی آسائش کو سوچتا ہے، آرام کو سوچتا ہے. اور ان ساری غلط سوچوں کا نتیجہ یہ ہے کہ جس رب کو وہ مانتا ہے اس نے اس رب سے سچی محبت کی ہی نہیں ہے. اگر وہ اپنے اس رب سے سچی محبت کر لیتا تو نہ تو اسے دکان بند کرنے میں کوئی معاملہ ہوتا، نہ ہوٹل بند کرنے میں کوئی معاملہ ہوتا، نہ عبادات اور ریاضات کو دل سے بجا لانے میں کوئی مشقت اسے پیش آتی. یہ مشقتیں جو ہمیں پیش آ رہی ہے، یہ تکلیفیں جو عبادت میں ہمیں محسوس ہو رہی ہے، اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے رب سے سچی محبت کی ہی نہیں ہے. اسی بات کو قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لیتے ہیں. مسلمانوں کے علاوہ بہت سی قومیں ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی نے کسی جانور کو معبود بنا رکھا ہے، کسی پتھر کو معبود بنا رکھا ہے، کسی درخت کو معبود بنا رکھا ہے، کسی بھوت کو معبود بنا رکھا ہے. یہ اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو معبود بنانے والے. اللہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لیتے ہیں، اور فرماتا ہے یحبونہم کحب اللہ. جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے اس طرح وہ ان معبودان باطلہ سے محبت کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ان معبودان باطلہ سے محبت کا انداز ان کا کیا ہوتا ہے. آج معبودان باطلہ کے بت قدان آج ان کے پجاریوں سے بھرے رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں؟ کئی دوری تک لائن لگا لگا کر وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتا یحبونہم کحب اللہ. وہ ان سے ایسی محبت کر رہے ہوتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنا ہے، جیسے اللہ سے محبت کرنا ہے. لیکن اللہ نے ایمان والوں کی صفت بیان کی کہ جو ایمان والے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے تو اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو ایمان والوں کا یہاں ایک معاملہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انہیں کسی اور سے محبت نہیں ہوتی، انہیں صرف اللہ سے محبت ہوتی ہے.
تو جب اللہ عز و جل کی محبت ہمارے دل میں جا گزی ہو جائے، بیٹھ جائے، تو پھر یہ جو ہیلے بہانے ہیں، یہ سارے بہانے عبادات اور ریاضات میں ختم ہو جائیں گے۔ بندہ یہی سوچے گا کہ میں جو روزہ رکھ رہا ہوں یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ جو نمازیں پڑھ رہا ہوں میرے رب کا حکم ہے، یہ جو تراویح بجا لا رہا ہوں میرے رب کا حکم ہے، یہ جو دکانوں بند کرنے کا مجھے دن میں حکم دیا گیا ہے، ہوٹلوں کو بند کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، کھانے پینے کی اسی وقت کھانے پینے والی چیزوں کو جو بیچنے کا اور اس سے منع کرنے کا مجھے جو حکم دیا گیا ہے، یہ میرے اس رب کا حکم ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو پھر ہمیں نہ تو دکان بند کرنے میں کوئی تکلیف ہوگی، نہ عبادت بجا لانے میں کوئی تکلیف ہوگی، نہ تراویح کے ادا کرنے میں کوئی تکلیف ہوگی۔ ہم کس طریقے سے اپنے رب سے اعراض کرنے اور اس کی بارگاہ سے منہ پھیرنے میں مبتلا ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ غور کریں، ہمارا رب تو ہم سے ایسی محبت فرماتا ہے، ہمارا رب تو ہماری صفت یہ بیان کرتا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کی محبت کی طرح کسی کی محبت نہیں ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم اس کی بارگاہ سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اب آئیے، جس طرح روزے سے منہ چراتے ہیں، اسی طرح کتنے لوگ ایسے ہیں جو تراویح کی سعادت سے محروم رہتے ہیں، تراویح نہیں پڑھتے، اور بعض پڑھتے ہیں تو آسانیاں ڈھونڈتے ہیں۔ جلدی تراویح کہاں ہوتی ہے، علم طرح سے تراویح کہاں ہوتی ہے، بازاروں میں گھنٹوں کھڑے رہنے والے، اپنا وقت گزار دینے والے، فضولیات میں مصروف ہو جانے والے، 3 4 گھنٹہ میچ اور کرکٹ کھیلنے والے، ایسے لوگ تراویح کے اندر قرآن کو سننے سے بہانے بنانے لگ جاتے ہیں۔ یہ بھی وجہ ہے اللہ سے محبت نہ کرنے کی، کہ ہمارے دل میں محبت ہی نہیں ہے، ہمارا صرف زبانی دعویٰ ہے۔ علم ترا سے جو تراویح ہے وہ بھی ہو جائے گی، اس میں بھی قرآن کی آیات ہی پڑھی جاتی ہے۔ اگر بغیر کسی مجبوری کے ہم علم ترا سے تراویح پڑھ رہے ہیں، اب ہماری مجبوری کیا ہے؟ ہماری مجبوری کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو واقعی شرعی مجبوری کہلائے۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ کاروبار رات میں چلتا ہے، اس لیے بعد میں جو علم ترا کی تراویح ہوتی ہے اس سے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا، آپ لوگ کہتے ہوں گے کہ بھائی جب علم ترا سے تراویح پڑھنا یہ کم محبت کا نظریہ ہے اور قرآن سے تراویح پڑھنا زیادہ محبت کا نظریہ ہے، تو علم ترا کی تراویح مسجد میں رکھی کیوں جاتی ہے؟ ایک بات سمجھ رہے ہیں کہ واقعی علماء اسلام نے عوام اسلام کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی کہ اگر مان لو علم ترا سے یہ تراویح کو رکھا ہی نہ جائے تو بہت سے وہ لوگ ہوں گے جو کاروبار کی وجہ سے بالکل تراویح ہی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ جب مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی جماعت ہوتی ہے جو کہ مسلمان پر واجب ہوتی ہے، جو اذان مسجد کو سنے، تو جب وہ اس سے محروم رہ جاتے ہیں تو بعد میں وہ تراویح نہیں پڑھیں گے۔ تو ان کی آسانی کے لیے اس طریقے کی آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں جو حقیقت میں تمہاری نمازوں کو ادا کرنے کے لیے اور قضا نہ کروانے کے لیے اس طرح کے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ اگر سارے مسلمان مسجد کی پہلی جماعت کے ساتھ تراویح کو پڑھیں، نماز عشاء کو ادا کریں، تو یہ سارے اہتمامات ہی نہ ہوں۔ یہ سارے اہتمامات ہماری سستیوں کی وجہ سے کیے جاتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ان باتوں میں بھی غور کرنا ہے کہ تراویح کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آج تراویح کا ایک المیہ ہے، اور آج سے کیا، یہ برسوں پرانا المیہ ہے کہ یا تو قرآن سے تراویح لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا پڑھتے ہیں تو اس قسم کے مطالبات ہوتے ہیں کہ جلدی قرآن پڑھا جائے۔ یاد رکھیں، قرآن ہماری اور آپ کی زبان کی کتاب نہیں ہے کہ ہم اس کو جس طریقے سے چاہیں تو جلدی پڑھ لیں اور جس طریقے سے چاہیں تو اس میں دیر لگائیں۔ قرآن کریم منزل من اللہ ہے،
اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو کہ عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان اپنی تخلیق کے اعتبار سے ایک فصیح و بلیغ زبان ہے، اور اس کے تلفظات اس عربی زبان کو ادا کرنے کے قواعد و قوانین یہ وہ ہیں جن کی رعایت کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا واجب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اب آپ کی طرف سے مطالبہ یہ ہے کہ قرآن کو جلدی پڑھا جائے، تو آپ بتائیں کہ بندہ خدا کی مانے کہ بندے کی مانے؟ چلیے ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنا یہ ایک اصول ہے، ایک دوسرا اصول یہ ہے کہ قرآن کو اس انداز سے پڑھا جائے کہ اس کا ہر حرف دوسرے حرف سے پڑھنے میں ممتاز ہو جائے۔ قرآن کے بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو قریب المخارج بھی ہیں، قریب الصوت بھی ہیں، ان الفاظ کو ایک دوسرے سے ممتاز کرنا، جیم کو زا سے ممتاز کرنا، زا کو دال سے ممتاز کرنا، واد کو دال سے ممتاز کرنا، سین کو شین سے، سین کو سواد سے ممتاز کرنا، فا کو سین سے الگ کرنا، یہ تمام قرآن کریم کے پڑھنے کے تجویدی اصول ہیں جن کی رعایت کرنا ایک قاری قرآن پر ضروری ہوتا ہے۔ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو مداد کی مقدار قرآ حضرات نے بیان کی ہے، ان مداد کی مقدار کو ادا کرنا یہ واجب ہے۔ مداد یعنی مد۔ اب آپ بتائیں کہ جلدی آدمی پڑھے گا تو مد کیسے ادا کرے گا؟ بعض مدوں کی مقدار اتنی ہے کہ اسے 2 سے 2.5 الف کی مقدار کھینچا جائے، بعض کو 5 کی مقدار کھینچا جائے۔ ہر آیت پر ایک مد ہوتا ہے اور وہاں کھینچنا لازم ہوتا ہے، لیکن جلدی پڑھنے کی وجہ سے نہ تو وہ مد ادا ہو رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی صحیح مخارج کے ساتھ قرآن کی جو ہے قرات ہو رہی ہوتی ہے۔ یعلمون تعلمون کے علاوہ پیچھے کھڑے رہنے والوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، جبکہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو یہ عالمین میں خود ایک مد ہے جس کو کم سے کم 2-3 الف کی مقدار تو کھینچنا ہی ہوگا۔ اب آپ جو تراویح پڑھتے ہیں، جو لوگ جلدی پڑھنے اور جلدی سننے کے خواہش مند ہوتے ہیں، وہ اندازہ لگا لیں کہ کس طرح عوام کے دباؤ میں آ کر ایک حافظ پڑھ رہا ہوتا ہے، جبکہ اسے بھی عوام کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اصل حکم ہے اللہ کا، اس کے حکم کو مانتے ہوئے وہ اس انداز سے پڑھے۔ عوام کے دباؤ میں آنے کا کیا مطلب؟ عوام کیا کر لے گی؟ لیکن یہ ہوتا ہے ہر طرف سے پریشانی ہے، عوام کی طرف سے بھی پریشانی ہے، امام کی طرف سے بھی پریشانی ہے۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنا ذہن بنائیں کہ ہم کس طریقے سے قرآن پڑھیں اور کس طریقے سے سنیں۔ حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ بتائیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے قرآن پڑھتے تھے؟ تو ام المومنین نے فرمایا کہ بھتیجے، اگر تو میری جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو سنتا تو ایسا محسوس ہوتا کہ تو ایک ایک حرف کو گن رہا ہے۔ پھر انہوں نے پڑھ کے دکھایا کہ وہ ہر آیت پر وقف کرتے اور پھر آگے بڑھتے۔ فرماتی ہیں ایسا پڑھتے 3-4 آیتیں ام المومنین نے پڑھ کر سنائی اور کہا وہ ایسے پڑھتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
کہتی ہیں کہ جو ان کی قرات کو سنتا وہ ایک ایک حرف کو گن لیا کرتا تھا۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہم دعویٰ کر رہے ہیں اپنے آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کا، اور یہاں ہماری نماز ہی ان کے نقش قدم پر نہیں ہے، یہاں ہماری طرف سے دباؤ ہی بنایا جا رہا ہے کہ نہیں نماز تو ایسے نہیں پڑھانا ہے، تراویح ایسے نہیں پڑھانا ہے، جلدی پڑھنا ہے۔ اور ہم لوگ تلاش ایسی مسجدوں کو کر رہے ہیں کہ جہاں اگر علم ترا ہے تو 20 منٹ میں، قرآن ہے تو 40 منٹ میں، بس قرآن ختم ہو جائے، جس طریقے سے ہم سن لیں ہمارا سننا مقبول ہو جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر اپنی من مرضی ہی کے مطابق ہم رب کی عبادت بھی کریں گے، دنیا کے سارے کام تو ہم اپنی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں، ایک عبادت ہے جہاں ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتے ہیں، اگر ہماری یہ عبادت بھی اپنی مرضی کے مطابق ہو گئی تو بتائیں ہم نے اپنے رب کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنے رب کے لیے کیا کیا ہے؟ رب کائنات نے تو اس ساری کائنات کو ہمارے لیے بنایا، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم غور کریں۔ ہمارا رب عز و جل فرماتا ہے احیاء العلوم میں، حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب اپنے بندوں سے کیسی محبت کرتا ہے۔ اس روایت سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ اے داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، مجھ سے منہ پھیرنے والے بندے کو معلوم ہو جائے، یعنی کس بندے کو؟ جو مجھ سے منہ پھیرا ہوا ہے، جو میری اطاعت نہیں کرتا۔ فرمایا کہ مجھ سے منہ پھیرنے والے بندے کو معلوم ہو جائے کہ میں کس طریقے سے اس کا انتظار کر رہا ہوں، اور کس قدر ان پر مہربان ہوں، اور ان کے گناہ کو درگزر کرنے کا کیسا مشتاق ہوں، تو میرے شوق کی وجہ سے وہ مر جائے۔ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ میں کس طریقے سے ان کا منتظر ہوں، ان کے گناہوں کو معاف کرنے کا مشتاق ہوں، تو اس شوق کی وجہ سے وہ مر جائے، اور میری محبت کی وجہ سے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ پھر فرمایا کہ داؤد میرا یہ ارادہ ان کے بارے میں ہے جو مجھ سے رخ پھیرے ہوئے ہیں، جو مجھ سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، جو میرے گناہگار بندے ہیں، ان کے لیے میرا یہ ارادہ ہے، اور جو میرے فرما بردار بندے ہیں، میری طرف متوجہ ہیں، تو ان کے بارے میں میرا ارادہ کیسا ہوگا۔ یہ ہے ہمارے رب کی ہم سے محبت، یہ ہے ہمارے رب کی ہم سے محبت۔ وہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو، اے بندو اللہ کی طرف دوڑو۔ وہ کیسے ہمیں اپنی رحمت کی طرف بلا رہا ہے، کہیں اپنی رحمتوں کا تذکرہ کر کے، کہیں اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے، کہیں اپنے احسانات کا تذکرہ کر کے، کہیں اپنی نعمتوں کا ہم پر نازل کر کے اس کا تذکرہ کر کے وہ کیسے ہمیں اپنی رحمت کی طرف بلا رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ اس کی عبادت میں بھی بہانے تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس لیے اب اپنے دل کو اللہ عز و جل کی محبت سے سجانے کی کوشش کیجئے۔ غور کیجئے کہ ہمارا رب تو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم کیوں اس سے محبت نہیں کرتے؟ ہمارے دل میں اس سے محبت کیوں نہیں ہے؟ اس کے حکم کو ماننے میں ہمیں بہانے کیوں تلاش کرنے پڑ رہے ہیں؟ جو رب ہم سے اتنی محبت کر رہا ہے تو ہمیں بھی اس کی بارگاہ میں آنا چاہیے، ہمیں بھی اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دینا چاہیے، ہمیں بھی اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو خم کر کے رمضان المبارک میں عبادات اور ریاضات کا اظہار کر کے یہ بتا دینا چاہیے کہ رب ہم بھی تجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اور رب تو فرماتا ہی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو رب عز و جل کی رحمت تو ہمارے بارے میں یہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں، اس لیے اپنے رب سے جتنی محبت آپ کی بڑھے گی آپ پر عبادات اتنی ہی آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک نماز پڑھنا یہ بہت مشقت کا کام ہے مگر اللہ سے ڈرنے والوں پر،
اللہ سے محبت رکھنے والوں پر، جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے کوئی مشقت کا کام نہیں ہے، وہ تو انتظار کرتا ہے کہ کب میرے رب کا بلاوا آئے اور کب میں اپنے رب کی بارگاہ میں چلا جاؤں، وہ انتظار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچے دل سے اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹھے تھوڑی دیر، ایک اعلان ہے۔